عزت کا سودا۔ دھوپ تیز تھی مگر گاؤں کے باہر جرگی میں بیٹھے سب بزرگوں کے چہرے اس دھوپ سے زیادہ تپ رہے تھے۔ دونوں گاؤں کے سید خاندانوں کے درمیان سنگین تنازع کھڑا ہو چکا تھا۔ اسد علی نے دوسرے گاؤں کے زبیر علی کو غصے میں آ کر قتل کر دیا تھا۔ اسد علی کے والد اکبر علی سید کی آنکھوں میں پریشانی کے سائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے نے حد سے تجاوز کیا ہے اور اب اس کے انجام سے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ مقتول زبیر علی کے والد خادم حسین سید شدید غم و غصے کی حالت میں بولے، اکبر بھائی، خون کا بدلہ خون ہے، مگر ہم دشمنی کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں انصاف ہو۔ جرگے کے بزرگوں نے روایتی طریقے سے فیصلہ سنایا۔ اسد علی کا کفارہ یہ ہوگا کہ مقتول کی بہن زینب علی کو وانی کے طور پر اسد کے نکاح میں دیا جائے، اس کے بعد خون کا بدلہ ختم ہوگا۔ اکبر علی سید نے سر جھکا دیا۔ اسد علی نے خاموش رہ کر فیصلہ قبول کیا، لیکن اس کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑکنے لگی۔ وہ زینب کو صرف وانی نہیں، اپنے غصے کی زندہ نشانی سمجھنے لگا۔ زینب علی، جس کی عمر صرف 17 برس تھی، اپنے بھائی کے جنازے کے بعد جیسے پتھر کی مورتی بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا نصیب اسد علی سید کی دھر بندھی جا چکی ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ والدہ نے بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹی صبر کرنا، بدلہ لینے کا رستہ مردوں کا ہوتا ہے، عورت محبت سے صلح کرتی ہے، تمہیں صبر سے اس گھر کو اپنا بنانا ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر زینب اسد کے گھر کی دہلیز پر آئی، لیکن اسے جو ملا وہ صرف نفرت تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی اسد نے زینب سے سخت لہجے میں کہا، یاد رکھو، تم میرے دشمن کے گھر کی نشانی ہو، میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا۔ ساس خورشید بیگم نے بھی حقارت سے کہا، ایک وانی کبھی ہمارے خاندان کی عزت نہیں بن سکتی، تمہارے لیے بس گھر کے کام ہی ہیں، عزت کی امید مت رکھنا۔ نندے سعدیہ اور نازو بھی اس پر طنز کے تیر برسانے لگی۔ زینب دن رات کام میں جتی رہتی، مگر زبان سے شکایت کا ایک لفظ نہ نکلتا۔ زینب کے اندر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، مجھے صبر عطا فرما، میرے کردار میں کوئی کمی نہ آنے دینا۔ مہینے گزر گئے، زینب صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی۔ کبھی کبھی اسے بخار ہو جاتا، مگر وہ کام سے باز نہ آتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کمزور پڑی تو دشمن اور بڑھ جائیں گے۔ اس کے حسن، اس کی خاموشی، اس کی خدمت گزاری نے آخرکار گھر کے دیگر خادموں اور ہمسائیوں کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کرنا شروع کر دی۔ زینب کی سادگی اور دعا کی طاقت رفتہ رفتہ اپنے اثرات دکھانے لگی۔ ایک رات اسد کام سے واپس آیا تو دیکھا زینب اونچی بخار میں مبتلا ہے، مگر پھر بھی گھر کے برتن دھو رہی ہے۔ اسد کے دل میں پہلی بار ہلکی سی چبھن اٹھی، کیوں یہ لڑکی اتنے ظلم کے باوجود خاموش ہے؟ اس نے پہلی بار نرمی سے کہا، بس کرو، آرام کرو، میں کھانا باہر سے لے آتا ہوں۔ زینب نے حیرانی سے شوہر کو دیکھا، جیسے پہلی بار اس کی آنکھوں میں انسانیت نظر آئی ہو۔ اسد کے دل میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ اکثر زینب کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ خورشید بیگم کو پہلے برا لگا، مگر زینب کے حسن سلوک نے ان کے دل کی سختی بھی کم کرنی شروع کر دی۔ ایک دن خورشید بیگم کو بخار ہوا تو زینب رات بھر ان کی تیمارداری کرتی رہی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی خورشید بیگم نے پہلی بار زینب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، تم نے تو اپنا فرض نبھا دیا جو میرے سگے بھی نہ نبھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسد کی سختی مکمل طور پر محبت میں بدل گئی۔ وہ زینب کے ساتھ بازار جاتا، اس کے لیے نئے کپڑے لاتا اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خوش ہوتا۔ ایک دن اسد نے زینب سے کہا، زینب، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر جو ظلم کیے ان کی کوئی معافی نہیں، مگر آج دل سے تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، جو کچھ ہوا میں نے صبر سے اللہ کے حوالے کیا تھا۔ زینب کی خدمت گزاری نے گھر میں ایسا مقام حاصل کر لیا کہ اب سب اس سے محبت کرنے لگے۔ نندیں بھی اپنی غلطی پر شرمندہ تھیں اور اب زینب سے مشورے لیتیں۔ ساس ہر محفل میں زینب کی مثال دیا کرتیں۔ گاؤں کی عورتیں زینب صبر، برداشت اور کردار کی تعریف کرتیں۔ اللہ تعالیٰ نے زینب کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام اکبر علی رکھا گیا۔ اسد نے خوشی کے مارے پوری حویلی کو چراغوں سے سجا دیا۔ اس دن پورے گاؤں میں دعوت عام ہوئی۔ خورشید بیگم نے سب کے سامنے کہا، آج زینب ہماری بیٹی نہیں، ہمارے خاندان کی عزت ہے۔
اگر عورت میں صبر ہو تو دشمنی بھی محبت میں بدل جاتی ہے۔ ایک دن گاؤں کی جرگے میں سب بزرگ بیٹھے تھے۔ اکبر علی سید نے سب کے سامنے اعلان کیا، جو ہم نے زینب کے ساتھ کیا وہ ظلم تھا، مگر زینب کے صبر نے ہماری نسلوں کو بچا لیا۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے ہی کرنی ہے کہ وہ ہر رشتے کو محبت، وفاداری اور صبر سے سنواریں۔ پورا گاؤں تالیوں سے گونج اٹھا۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ظلم کے اندھیروں میں محبت کی روشنی جلا دی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا کردار، صبر اور محبت ہے۔ انتقام وقتی سکون دیتا ہے، مگر صبر ہمیشہ عزت دلاتا ہے۔